سورہ ابراہیم سے آیت نمبر 7 تلاوت کی ہے. انہی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے آج کا خطبہ جمعہ پچھلے خطبہ جمعہ سے ملحق رہے گا انشاءاللہ. پچھلے خطبہ جمعہ کا جو ٹاپک تھا اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے، اسی شکر کے اوپر آج بھی گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ سے توقع ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق دے، ساتھ ہی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ، اے لوگو تمہارا رب تمہارے درمیان یہ اعلان کر رہا ہے، یہ حکم دے رہا ہے وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ، اگر تم ان کی شکر گزاری کرو گے، شکر ادا کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں، تمہارے جان میں، تمہاری روزی روٹی میں، تمہارے کاروبار میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز میں برکت عطا فرما دے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے اللہ تعالیٰ سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، تو ان عذابی لشدید، یقیناً اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت ہی سخت ہے. محترم حاضرین، یہ تھا اس آیت کا ترجمہ، بالکل سیدھا سیدھا ترجمہ. آئیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہر حال میں بجا لانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے. اور کیوں نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے تمام مخلوقات اور آسمان کی تمام مخلوقات، یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے مخلوقات پیدا کی ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق بنایا. اور ہمارے کھانے پینے، رہن سہن، ساری چیزیں، آپ اس چیز کے اوپر غور کریں تو آپ کو واقعی احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں افضل بنایا ہے. ہمارے کھانے کے لیے افضل، ہمارے پہننے کے لیے بھی افضل. ورنہ جانور کو دیکھیں، نہ ان کا کھانا ہمارا کھانا اور ان کا کھانا، آسمان زمین کا بھی فرق ہے، اور ان کا رہن سہن اور ہمارا رہن سہن. ہمارے کھانے میں کچھ اگر باریک سا ایک بال بھی اگر آ جاتا ہے تو ہماری زبان پکڑ لیتی ہے. اتنا سارا چاول منہ کے اندر ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک باریک سا بال رہتا ہے تو زبان پکڑ لیتی ہے کہ کہیں وہ بال اندر پیٹ کے اندر چلا جائے اور نقصان نہ پہنچا دے. اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو بولنے کے لیے بھی دیا ہے، چکھنے کے لیے بھی دیا ہے، پرکھنے کے لیے بھی دیا ہے، جانچ پڑتال کرنے کے لیے بھی دیا ہے، ٹٹولنے کے لیے بھی دیا ہے. یہ زبان تھوڑا سا کنکری بھی آ جاتی ہے تو پکڑ لیتی ہے، ہم اس کو چھانٹ کر کے پھینک دیتے ہیں. لیکن جانور کو دیکھیں، گھاس کھاتا ہے، اس کے اندر مٹی بھی ملی ہوئی رہتی ہے، نہ جانے کیا کیا ملی ہوئی رہتی ہے، تو بھی وہ کھا لیتا ہے. لیکن ہمارا کھانا اتنا صاف ستھرا، اتنا صاف ستھرا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا صاف ستھرا ہمیں بنایا بھی، اور ہمارے رہن سہن کے لیے بھی، اور ہمارے کھان پان کے لیے بھی، ہماری دنیا کی تمام ضروریات کے لیے ساری چیزیں ہمارے لیے مہیا کیا. تو کیوں نہ ہم اس کے شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم کا سورہ لقمان کے اندر نقشہ کھینچا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی.
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اے لقمان تم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ، جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے، وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ بذات خود اپنے نفس کے لیے ہی شکر بجا لاتا ہے. کیوں؟ مثال کے طور پر انسان پانی پیتا ہے، پانی کی چاہت ہوئی، حلق سوکھ گیا، پھیپھڑا سوکھ گیا، پانی کی چاہت ہے، ہم نے پانی پیا، اپنے بدن کو، اپنے پھیپھڑے کو، اپنے گلے کو، اپنے جسم کو تر کر لیا، سیراب کر لیا، فائدہ ہمارا ہوا، فائدہ ہمارا ہوا. تو یہ پانی کس کا؟ پانی اللہ کا دیا ہوا، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ہم پی کر کے سیراب ہوئے اور اپنے گلے کو، اپنے پھیپھڑے کو، اپنے حلق کو ہم نے سیراب کر لیا، تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، جب تم کھانا کھاؤ یا پھر پانی پیو، کھانا کھا چکو یا پانی پی چکو، تو الحمدللہ ضرور کہہ لیا کرو، ضرور کہہ لیا کرو. کیونکہ جس پانی کے لیے تم ترس رہے تھے، تمہارا پھیپھڑا سوکھ رہا تھا، حلق سوکھ چکا تھا، زبان کھسک نہیں رہی تھی، وہ پانی تمہیں دستیاب ہوا، تم نے پی کر کے اپنے آپ کو سکون محسوس کیا، تو تم کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم کے تعلق سے یہ کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت دی. تو حکمت جب دی، حکمت کی بڑی تفسیر ہے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا. حکمت دی، تو جب حکمت دی تو تم کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، اولاد دی، مال جال دیا، گھر بار دکان سب کچھ دی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو حکمت دی تو کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دیا، عافیت دی، مال دی، اولاد دی، گھر دیا، دکان دیا، گاڑی دی، ساری چیزیں دی، تو ہر حال میں، ہر قدم پہ، ہر لمحے پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، تم کیا کرو؟ اللہ کے لیے شکر بجا لاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو. وَمَنْ يَشْكُرْ، جو شخص شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں، بذات خود اپنے لیے کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے کرتا ہے. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ یقیناً اپنے نفس کے لیے شکر بجا لاتا ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جس نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا نہیں لایا، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا اے میرے بندو، اے لوگوں سن لو، تم اگر میرا شکر بجا نہیں لاؤ گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمہارے یہ شکر بجا لانے سے. تم شکر بجا لاؤ یا نہیں لاؤ، اللہ تعالیٰ کا کچھ فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید یعنی تعریف کے لائق ہے. یہ تو تمہیں حکم دیا تمہارے فائدے کے لیے، اگر تم نے مانا تو تمہارا فائدہ، اور اگر نہیں مانا تو تمہاری ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے. ہاں تم اگر ان کا انکار کرو گے تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں پکڑے. حضرت لقمان کو یہ حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے. تو ہمیں بھی شکر بجا لانا چاہیے. نہ جانے کتنی نعمتیں ہیں، آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے، اتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت سے نوازا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو، اس کو کاؤنٹ کرنا چاہو، اس کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. کیلکولیشن فیل ہو جاتا، کیلکولیٹر فیل ہو جاتا، آتا ہی.
اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی. پانی کی بات کر رہا ہوں. آئیے پانی کے تعلق سے بڑی پیاری آیت ہے. سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون. اے لوگو ذرا دیکھو تو صحیح. افرأیتم الماء، ماء کہتے پانی کو. ذرا دیکھو تو صحیح. افرأیتم الماء الذی تشربون. ذرا اس پانی کی طرف دیکھو جس پانی کو تم پیتے ہو. افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه ام نحن المنزلون. بتاؤ کہ اس پانی کو بادل کے اندر سے میں نے برسایا یا تم نے برسایا؟ اللہ تعالیٰ یہ سوالیہ نشان لگا کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ جو پانی تم پیتے ہو وہ پانی کو آسمان کے نیچے جو بادل چھاتا ہے اس بادل کے اندر سے برسانے والا تم ہو یا میں ہوں. افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون. اللہ اکبر. لو نشاء جعلنا، اگر میں چاہتا تو اس پانی کو اجاجا کڑوا کر دیتا، کڑوا کر دیتا. فلولا تشکرون، پھر بھی تم میرا شکر گزاری نہیں کرتے ہو. رمضان میں افطاری میں بیٹھتے ہیں، پورے دن بھوکے سوکھے رہتے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا پانی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ نعمت، کوئی پانی ٹھنڈا پانی لے کے بیٹھتا، کوئی پانی کی شربت لے کے بیٹھتا، کوئی پانی میں کلر نہ جانے کون سا جو پاؤڈر آتا ہے اس پاؤڈر میں ملاتا ہے، طرح طرح کی شربت، طرح طرح کی جوس، کوئی ریڈ کلر، کوئی گرین کلر، کوئی یلو کلر، یعنی طرح طرح کی کلر بنا کر کے بڑے مزے لے کر کے پیتے ہیں. ذرا سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے. افرأیتم الماء الذی تشربون. ذرا دیکھو تو صحیح کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اس پانی کو آسمان سے برسانے والا تم ہو یا میں ہوں. ظاہر سی بات ہے کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہی برساتا ہے. اللہ تعالیٰ جہاں حکم دیتا ہے وہیں وہ پانی، وہ بارش برستی ہے. اور وہ پانی کہیں جمع ہوتا ہے، کہیں بہتا ہے. جہاں جمع ہوتا ہے وہاں انسان کسان کھیت میں سیراب کراتا ہے، اپنے مویشیوں کو پلاتا ہے اور پینے کا بھی کام آتا ہے. یہ ندی سے پانی سے فلٹر کر کے ہم شہر والوں کو پلاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ دی ہوئی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بتاؤ کہ اس پانی کو اگر میں کڑوا کر دیتا تو تمہارا حال کیا ہوتا؟ کیا کڑوا پانی تم پی سکتے؟ جہاں پانی کڑوا آتا ہے، کھارا آتا ہے، وہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی. کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے. جس مٹی کے نیچے کھارا پانی ہے، بورنگ سے پانی کھارا نکلتا ہے یا کڑوا نکلتا ہے، وہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی. آپ گجرات کے ایریا میں کچھ ایریا میں چلے جائیے، آپ جو ہے نا مدھیہ پردیش کے کچھ ایریا میں چلے جائیے، وہاں بھی ایسا حال ہے. جہاں پر وہ کھارا پانی ہے یا پھر کڑوا پانی ہے، بنجر زمین پڑی ہوئی ہے. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت. جہاں میٹھا پانی ہوتا ہے وہیں پر کھیتی باڑی ہوتی ہے، وہیں پر جو ہے ہریالی آپ کو دکھنے کو ملے گا، وہیں لہلہاتی کھیتیاں آپ کو دکھنے کو ملے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے
اس نعمت کو، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو ہمیں بھلانا نہیں چاہیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور شکر بجا لانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک سوال یا نشان لگا کر کے کہہ دیا کہ اگر میں اس پانی کو اجاجا لو جعلناہ اجاجا، اگر میں کڑوا کر دیتا تو تمہارا کیا حال ہوتا، لیکن میں نے کڑوا نہیں کیا، تمہارے پینے کے لیے میں نے میٹھا پانی کا انتظام کیا، فلولا تشکرون، پھر بھی تم میرا شکر گزاری نہیں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فوائد کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے یہ سب طور و طریقہ بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنی نعمت کو نچھاور کی ہے، اور ان نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں تو استعمال کرنے کے بعد ہمارا یہ اخلاقی فریضہ اور دین کے اعتبار سے یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ اور ایک مثال لے لیجیے، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد کا اذکار، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ رب اعنی، یہاں ہم دعا مانگتے ہیں، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ رب اعنی، اے اللہ علی ذکرک، تو مجھے تیرا ذکر و شکرک، اور تیرا شکر و حسن عبادت کا، اور اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا ہم ہر نماز کے بعد مانگتے ہیں، لیکن ذرا اس دعا کے اوپر ہم نے کبھی غور کیا کہ اس دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ یہ دعا ہم ہر نمازی سلام پھیرنے کے بعد مانگتے ہیں۔ تو اس طرح کی دعائیں اور اس طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دی ہے، آپ ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور بجا لائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت، سو کر اٹھتے وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے۔ سو گئے، اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوں گا۔ پھر جب آپ کھڑے ہوئے بستر سے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اللہ کے لیے، الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے کہ جس نے مجھے موت کے بعد زندہ کیا۔ اس کی وضاحت پچھلے جمعہ کو ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی پہلے تعریف کی، موت کے بعد زندہ کیا، احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا۔ تو محترم حاضرین، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، اللہ تعالیٰ کا کفر نہ کریں، اللہ تعالیٰ کا ناشکری کبھی بھی نہ کریں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا جو دوسرا ٹکڑا ہے ناشکری کے تعلق سے اسی آیت کا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اس کے اوپر اگلے جمعہ کو گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کئی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو مفلس الحال ہیں ان کی مفلسی کو دور فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلیہ عطا فرما۔ یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله